السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ وقال سبحانہ وتعالی ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصبر ضیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صبر کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ عموماً ہم لوگوں کے ذہنوں میں صبر کا تصور یہ ہوتا کہ جب کسی انسان کے اوپر کوئی حالات آئیں، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، وہ اس میں ہمت سے، برداشت سے کام لے، یا کسی انسان کے اوپر کوئی بیماری آئے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے یا پیر ٹوٹ جائے یا سر میں چوٹ لگ جائے، وہ زور زور سے نہ چیخے، زور زور سے نہ روئے، بلکہ ہمت سے کام لے۔ یا اسی طرح سے کسی کے عزیز قریب رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، اس کے گھر والے زور زور سے نہ روئیں، زور زور سے نہ چیخیں چلائیں، بلکہ برداشت اور تحمل سے کام لیں۔ ہم اسے صبر سمجھتے ہیں، یہ بھی صبر ہے، لیکن صبر کا مفہوم ان 3-4 باتوں کے اندر محدود نہیں۔ صبر کے مفہوم کا دائرہ تو بہت وسیع ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے مفسر قرآن گزرے۔ انہوں نے قرآن مجید کی ایک تفسیر مفردات القرآن کے نام سے لکھی۔ اس کے اندر انہوں نے صبر کی تشریح کرتے ہوئے لکھا، حبس النفس علی ما یقتضیہ الشرع والعقل۔ انسان کی عقل اور شریعت جن باتوں کا، جن امور کا تقاضا کرتی ہے، ان کو انجام دینے کے لیے انسان کا اپنے نفس کو جمانا، اپنے نفس کو ثابت قدم رکھنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ شریعت نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہمیں روزوں کا حکم دیا، ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا۔ نماز کی ادائیگی، روزوں کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی کوئی آسان کام نہیں۔ جو لوگ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، انہیں اپنی پیاری اور شاندار نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، انہیں اپنے نرم و ملائم بستر کو خیر آباد کہنا پڑتا ہے۔ اگر سردی کا زمانہ ہو، گرم پانی نہ ہو تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، تب جا کے انسان نماز میں مشغول ہوتا ہے۔ جب وہ نماز میں ہوتا ہے تو انسان کا نماز کے اندر قیام کرنا، انسان کا نماز کے اندر رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور نماز مکمل ہونے تک اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے ذہن میں کاروبار نہ آئے، میرے ذہن میں بیوی بچے نہ آئیں، میرے ذہن میں شیطان وسوسے نہ ڈالے، بلکہ جس موقع پر میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے دل میں صرف اللہ کی یاد ہو۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان صبر اور تحمل سے کام لے۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو جلد باز ہوتے ہیں، جلدی سے نماز پڑھتے ہیں، جلدی سے قیام کیا، جلدی سے رکوع کیا، جلدی سے سجدہ کیا، جلدی سے سلام پھیر کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی نماز ناقص رہ جاتی ہے، کامل نہیں ہوتی۔ ایک موقع پر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی، ایک اعرابی آیا، اس نے آ کر آپ کے سامنے نماز پڑھی۔ اس نے جلدی سے نماز پڑھی، جلدی رکوع کیا، جلدی سجدہ کیا، جلدی سے سلام پھیر کر جانے لگا۔ جاتے ہوئے اس کی نگاہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ نے اپنی زبان سے اس اعرابی سے ایک جملہ فرمایا تھا
ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ اس انسان نے اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، اس نے آرام سے نماز نہیں پڑھی تھی، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی تھی، جس کی وجہ سے اس کی نماز ناقص رہ گئی، کامل نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے آپ نے کہا تھا دوبارہ جا کر نماز پڑھو۔ اس زمانے میں ہماری نمازوں کا حال بالکل اس اعرابی کی طرح ہے۔ ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، جلدی نماز پڑھی، جلدی قیام کیا، جلدی رکوع کیا، جلدی سلام پھیر کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس زمانے میں ہماری یہ نمازیں نبی اکرم علیہ السلام کے اوپر پیش کی جائیں، یا آپ ہماری نمازوں کو دیکھ لیں، تو آپ ہم میں سے ہمارے معاشرے کے ہر فرد سے یہی جملہ فرمائیں گے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جاؤ تم نماز پڑھ کے آؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ میرے بزرگوں، نماز اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ انسان کا دل، انسان کا نفس تو یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے نماز پڑھو، جلدی سلام پھیرو اور مسجد سے نکل جاؤ۔ نماز کی ادائیگی میں اپنے نفس کو دبا کر انسان جو محنت اور مشقت برداشت کرتا ہے، اسی کا نام صبر ہے۔ جس طرح سے شریعت چاہتی ہے کہ انسان عبادت کے اندر اپنے نفس کو دبائے، بعض موقعوں پر انسان کی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے نفس کو دبائے۔ کبھی کبھی انسان مریض اور بیمار ہو جاتا ہے، اس موقع پر کڑوی کڑوی دوا کھاتا ہے، کڑوی کڑوی ٹیبلٹ کھاتا ہے۔ انسان کا دل، انسان کا نفس کڑوی دوا کھانا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے مجھے تو کوئی میٹھی چیز ملے۔ اس موقع پر انسان کی عقل انسان کے نفس کے خلاف اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ابھی تھوڑی دنوں یہ کڑوی دوائیں کھا لو، جب تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی، اللہ تمہیں تندرست کر دیں گے، تمہیں صحت دے دیں گے، اس کے بعد جو چاہو کھا لینا۔ عقل یہ کہتی ہے اگر اس موقع پر تم نے کڑوی دوا نہ کھائی، تم نے بد پرہیزی کی، تو ایسا نہ ہو کچھ دنوں میں تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، یا اگر تمہاری جان باقی رہے تم رب العالمین کی نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ۔ تو عقل نے جس بات کا تقاضا کیا، اس کو انجام دینے کے لیے انسان کا اپنے نفس کو دبانا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عقل اور شریعت جن امور کے انجام دینے کا، جن کاموں کے، جن چیزوں کے انجام دینے کا تقاضا کرتی ہے، بندے کا ان چیزوں کو انجام دینے میں اپنے نفس کو دبانا، یا انسان کی عقل اور شریعت جن کاموں سے رکنے کا تقاضا کرتی ہے، ان کاموں سے رکنے کے لیے بندے کا اپنے نفس کو جمانا، ثابت قدم رکھنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ صبر کا جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اس مفہوم کے اندر بہت وسعت ہے بمقابلے اس صبر کے جس صبر کو ہم صبر سمجھتے ہیں۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ جملے لکھے کہ دنیا کے اندر جو انسان ہیں ان پر دو طرح کے حالات آتے ہیں۔ بعض حالات وہ آتے ہیں جو انسان کی طبیعت کے موافق ہوتے ہیں، اور بعض حالات وہ آتے ہیں جو انسان کی طبیعت کے مخالف ہوتے ہیں۔ جو حالات انسان کی طبیعت کے موافق ہے وہ یہ ہے، اللہ نے کسی انسان کو صحت دی، کسی کو قوت دی، کسی کو طاقت دی، کسی کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، کسی کے پاس کھانے کا بہترین انتظام، کسی کے پاس رہنے کے لیے شاندار مکان اور پہننے کے لیے بہترین کپڑے، یعنی دنیا کے اندر اسے کوئی پریشانی نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کی طبیعت کے موافق ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری طبیعت اچھی ہو، میرے پاس مال ہو، میرے بچے ہوں، میرے پاس زندگی گزارنے میں کوئی تنگی نہ ہو۔ علماء نے یہ جملہ اپنی کتابوں کے اندر لکھا، جو حالات انسان کی طبیعت کے موافق ہیں اس میں صبر کی ضرورت زیادہ ہے بمقابلے ان حالات کے جو انسان کی طبیعت کے مخالف ہیں۔ صحابہ اکرام کا یہ جملہ، صحابہ اکرام کے یہ جملے حدیث شریف کی کتابوں میں بار بار ملتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے، ابتلینا بالضراء، ہمیں آزمائشوں کے ذریعے، ہمیں پریشانیوں کے ذریعے آزمایا گیا، ہمیں جنگوں کے ذریعے آزمایا گیا، ہمیں غزوہ بدر کے ذریعے، غزوہ خندق کے ذریعے، غزوہ احد کے ذریعے آزمایا گیا، فصبرنا، تو ہم نے صبر کیا۔ اس کے بعد فرماتے تھے وابتلینا بالسراء، ہمیں خوشحالی کے ذریعے، ہمیں رحمتوں کے ذریعے، ہمیں آرام کے ذریعے، ہمیں عیش و عشرت کے ذریعے آزمایا گیا، فلم نصبر، تو ہم سے صبر نہ ہو سکا۔ یہ جملہ کہنے والے صحابہ اکرام نے اس زمانے کے کوئی علماء نہیں، وہ یہ کہتے تھے انسان کے موافق جو حالات ہیں، انسان کی طبیعت کے موافق جو حالات ہوتے ہیں اس میں صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔
اگر کسی انسان کے پاس مال ہے تو مال میں انسان کو صبر کرنے کی ضرورت، اگر کسی انسان کے پاس اولاد ہے تو اولاد میں صبر کرنے کی ضرورت، اگر کسی انسان کی اچھی صحت ہے تو اچھی صحت میں صبر کرنے کی ضرورت۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگوں جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے اس بات کا خیال رکھیں کہ تمہاری اولاد تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ کبھی انسان کا مال، انسان کے بچے اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دیتے ہیں۔ ایک انسان اپنی دکان کے اوپر بیٹھا ہوا کہ نماز کا وقت ہوا، کوئی صاحب سامان خریدنے کے لیے آئے، اس نے ان صاحب کو سامان دیا اور اپنی نماز کو نکال دیا۔ یہ کیا کہ اس نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا، وہ اللہ کو بھول گیا۔ اسی طرح سے گھر میں کبھی چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا، بچے کا باپ یا بچے کا بھائی اسے کھلا رہا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے، اس چکر میں وہ اپنی نماز کو نکال دیتا۔ تو کہا گیا اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہارا مال اور تمہارے بچے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک جملہ تو بہت خطرناک فرمایا گیا، ایک موقع پر قرآن مجید میں فرمایا گیا ان من اموالکم و اولادکم ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ تمہاری بیویوں میں، تمہارے بچوں میں بعض تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے بچ کر رہنا، ان سے ڈر کر رہنا۔ وہ بچے وہ بیویاں کون ہیں جو انسان کے دشمن ہیں؟ وہ بیویاں وہ بچے وہ ہیں جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے، جو انسان کو زکوٰۃ دینے سے، جو غریبوں کے اوپر خرچ کرنے سے، جو یتیموں کے اوپر خرچ کرنے سے اپنے شوہروں کو، اپنے بھائی کو منع کریں۔ تو کہا گیا یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے مخلص نہیں، ان سے تم بچ کر رہنا۔ میرے بزرگوں، بعض انسان تو اس دنیا کے اندر وہ ہوتے ہیں، ایک انسان وہ ہے اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، ایک انسان وہ ہے جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں، ایک انسان بے گھر ہے جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں۔ اس حالت میں انسان کے لیے صبر کرنا آسان ہے، بمقابلے اس انسان کے جس کے سامنے لذت بھرے عمدہ عمدہ قسم کے کھانے موجود ہیں تو اس انسان کے لیے صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا جو حالات انسان کی طبیعت کے موافق ہیں ان میں صبر کرنا مشکل ہے، جو حالات انسان کی طبیعت کے خلاف ہیں اس میں صبر کرنا آسان ہے۔ اگر انسان کے پاس مال ہے اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے یہ مال اللہ کی امانت ہے۔ اگر انسان کے پاس بچے ہیں اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے یہ بچے اللہ کی امانت ہیں۔ اگر انسان کا کاروبار اچھا ہے، کسی کے کھیت ہیں، کسی کے باغات ہیں، کسی کے مکان شاندار ہیں، تو انسان کا یقین ہونا چاہیے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی امانت ہیں اور میرا وجود خود یہ اللہ کی ایک امانت ہے۔ انسان کو یقین ہونا چاہیے یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ جب چاہے اپنی امانت کو واپس لے لے۔ تو ان امانتوں کے مالک نے جتنا اس میں خرچ کرنے کے لیے کہا انسان اس میں صرف اتنا خرچ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ انسان کے لیے خرچ کرنے کی گنجائش نہیں۔ اگر ایک انسان کا پیٹ 100 روپے میں بھر جاتا ہے تو انسان کے لیے 1000 روپے کے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر انسان کے مناسب کپڑے 700-800 روپے میں بن جاتے ہیں تو انسان کے لیے 10,000 روپے کا کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں۔ شریعت نے فضول خرچی سے منع کیا۔ ہماری شریعت تو وہ ہے جو عبادتوں کے اندر حد سے بڑھنے کو منع کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان وضو کرتا ہے، وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے جو ایک بڑی عبادت ہے، وضو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کیا جاتا ہے جو اپنے آپ میں ایک بڑی عبادت ہے۔ اگر کوئی انسان وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرے گا شریعت تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ ایک موقع پر ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور معلوم کیا اے اللہ کے رسول کیا وضو میں فضول خرچی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر تم بہتی نہر پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو اور اس موقع پر ضرورت سے زیادہ پانی کو استعمال کرو گے تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ سنت یہ ہے کہ وضو میں 3 مرتبہ اعضاء کو دھوئے، کوئی انسان 4 مرتبہ، کوئی انسان 6 مرتبہ، 10 مرتبہ اپنے چہرے کو، اپنے جسم کے ان اعضاء کو جو وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں انہیں دھوتا ہے، تو شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ میرے بزرگ ہماری شریعت تو وہ ہے جو عبادت کے اندر بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کی اجازت نہیں دیتی، تو جو چیز عبادت نہیں تو اس میں اسراف کی کہاں اجازت دے سکتی ہے۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کی اس بات کو سمجھ لیا تھا اور اپنی زندگی کے اندر اتار لیا۔
ایک موقع پر ایک ضرورت مند ایک سائل اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنی بات کو پیش کیا. کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہے، میری پریشانی کو دور کر دیجئے. اتفاق کی بات اللہ کے رسول کے پاس خرچ کرنے کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. آپ نے ان سے کہا تم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ، یہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دیں گے. وہ انسان رات کے وقت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آیا. اندر سے اس طرح سے آواز آئی کہ وہ اپنی بیوی کو تنبیہ کے لہجے میں ڈانٹ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے چراغ کی روشنی کو تیز کر رکھا ہے جس سے تیل جلدی ختم ہو جائے گا. چراغ کی روشنی کو دھیما کرو تاکہ تیل دیر تک چلے. وہ انسان سوچنے لگا یہ صحابی یہ حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کو چراغ کے تیل کے اوپر ڈانٹ رہے ہیں، چراغ کی لو کے اوپر ڈانٹ رہے ہیں. اور وہ بیوی بھی کون؟ وہ تو اللہ کے رسول کی صاحبزادی ہیں. جب یہ انہیں ڈانٹ رہے ہیں تو یہ بھلا انسان یہ مجھے کیا دے سکتا ہے؟ انہوں نے مطالبہ نہیں کیا، وہ واپس آ گئے. اللہ کے رسول سے آ کے ملاقات کی. آپ نے معلوم کیا تم عثمان کے دروازے پر گئے تھے، کیا ہوا؟ تمہاری ضرورت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں دروازے پر گیا، وہ تو اپنی بیوی کو چراغ کی روشنی کے اوپر چراغ کی لو کے اوپر ڈانٹ رہے تھے. میں نے سوچا جب یہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، بیوی بھی آپ کی صاحبزادی ہے، مجھے کیا دیں گے؟ میں نے ان سے کہا ہم نے اپنی بات نہیں رکھی، میں واپس آ گیا. اللہ کے رسول نے ان سے کہا تم دوبارہ جاؤ عثمان کے دروازے پر، ان کے سامنے اپنی بات کو رکھنا، وہ تمہاری ضرورت کو پورا کریں گے. وہ انسان حضرت عثمان کے دروازے پر آئے اور آ کر دستک دی اور ان سے کہا میں اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا، اللہ کے رسول نے مجھے تمہارے دروازے پر بھیجا ہے. عثمان غنی اندر سے درہم اور دینار لے کر آئے اور ان کے حوالے کر دیے اور بہت خوشی کے ساتھ انہیں دیے. جب ان صاحب نے درہم اور دینار لے لیے تو انہوں نے کہا میں آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں آپ کے دروازے پر آیا، میں نے دیکھا کہ آپ اپنی اہلیہ کو چراغ کی لو کے اوپر ڈانٹ رہے تھے. میں نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا، میں واپس چلا گیا. اس موقع پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان صاحب سے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا ہم اس جگہ کہاں خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ کے رسول نے خرچ کرنے کو کہا، اور ہم اس جگہ ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے جہاں اللہ کے رسول نے خرچ کرنے سے منع کیا. اس زمانے میں ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہو گیا. جہاں اللہ کے رسول نے خرچ کرنے کو کہا تھا ہم وہاں خرچ نہیں کرتے، اور جس جگہ خرچ کرنے سے منع کیا تھا ہم اور آپ اس جگہ خرچ کرتے ہیں. ہم خرچ کرتے ہیں اپنی شادیوں میں، ہم خرچ کرتے ہیں اپنی عمارات میں، ہم خرچ کرتے ہیں اپنی گاڑیوں میں، ہم خرچ کرتے ہیں الیکشنوں میں شرط لگانے میں. یہ ساری کی ساری جگہ وہ ہیں جہاں اللہ کے رسول نے منع کیا تھا. اور اگر خرچ نہیں کرتے تو کسی غریب کو نہیں دیتے، کسی یتیم بچی کی شادی میں پیسہ نہیں دیتے، کسی غریب کے کپڑے کا انتظام نہیں کرتے، کسی غریب کا گھر نہیں بناتے. اگر گھر کے اندر کوئی بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور کوئی قاری صاحب گھر میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ہم انہیں 500 روپیہ دینے کو تیار نہیں. اور اگر ہمارا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے، وہ تعلیم حاصل کرتا ہے جو تعلیم ہمارے بچے کو مرتد بناتی ہے، جو تعلیم ہمارے بچوں کے دلوں سے نبی اکرم علیہ السلام کی محبت کو نکالتی ہے، جو تعلیم ہمارے بچوں کے دلوں سے قرآن مجید کی تعلیم کو نکالتی ہے، جو تعلیم ہمارے بچوں کے دلوں سے صحابہ اکرام کی محبت کو نکالتی ہے، اور ان کی جگہ نبی اکرم علیہ السلام کی بغض کو، نبی اکرم علیہ السلام کے خلاف محبت کو، نبی اکرم علیہ السلام کے خلاف بغض کو ہمارے بچوں کے دلوں میں بھرتی ہے، ہم اس تعلیم کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. میرے بزرگوں، ہم اس جگہ کہاں خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ کے رسول نے منع کیا، اور جس جگہ خرچ کرنے کو کہا ہم اس جگہ خرچ نہیں کرتے. صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا، جہاں اللہ کے رسول نے خرچ کرنے کو کہا. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے کہا جتنا تم سے ہو سکے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اسی موقع پر ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لائے، نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لائے، نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت پہ پیش کر دیا. اور یہی عثمان غنی، انہوں نے اس موقع پر تقریباً 300 اونٹ غلے سے لدے ہوئے نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے. میرے بزرگوں، صحابہ کا معاملہ یہ تھا، جہاں اللہ کے رسول نے خرچ کرنے کو کہا یہ حضرات وہاں خرچ کرتے تھے، اور جس جگہ منع کر دیا وہاں یہ لوگ خرچ نہیں کرتے تھے. اس زمانے میں معاملہ الٹا ہو گیا، جہاں ہمیں خرچ کرنا چاہیے تھا
ہم وہاں خرچ نہیں کرتے، اور جہاں ہمیں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا ہم وہاں خرچ کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مال کے اندر بھی صبر کی ضرورت ہے، کہ انسان مال میں صبر کی ضرورت ہے کہ مال میں بھی صبر سے کام لے۔ اسی طرح اولاد میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تو فتنہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا الولد مبخلۃ مجنبۃ، یہ بچے انسان کو بزدل اور بخیل بنا دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے، تبلیغی جماعت کے لوگ آ جائیں اور ان سے آ کر کہیں 4 مہینے کو اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، وہ انسان کہتا ہے میرے گھر میں چھوٹا بچہ ہے، اگر میں اللہ کے راستے میں نکل گیا اور میرے پیچھے یہ بچہ بیمار ہو گیا، اس بچے کو دکھانے والا کوئی نہیں ہوگا، میں اللہ کے راستے میں نہیں نکلوں گا۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ بچہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ جب انسان کے گھر میں بچے ہوتے ہیں پہلے وہ اللہ کے گھر میں خرچ کرتا ہے، جب گھر کے اندر بچے آ جاتے ہیں وہ دین کے راستے میں خرچ کرنے میں کتراتا ہے، وہ مسجد میں پیسے دینے میں کتراتا ہے، وہ غریبوں کی مدد کرنے میں گھبراتا ہے، وہ یہ خیال کرتا اگر میں ان راستوں میں خرچ کروں گا میرا سارا مال خرچ ہو جائے گا، میرے بچے کو کیا ملے گا۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا تھا جب بچے گھر کے اندر آ جاتے ہیں وہ انسان کو بزدل بھی بنا دیتے ہیں اور انسان کو بخیل بھی بنا دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت میں 5 سوال ہوں گے، اور وہ 5 سوال ہر انسان سے ہوں گے۔ جب تک وہ سوال نہیں ہو جائیں گے کوئی انسان جنت اور جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس میں ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ جو انسان یہ ہوگا، ایک انسان وہ ہوگا وہ کہے گا میں نے اس جگہ سے خرچ کیا، میں نے اس جگہ سے کمایا جس جگہ سے اللہ کے رسول نے کہا تھا، یعنی میں نے حلال طریقے سے کمایا، اور اس جگہ پر مال خرچ کیا جہاں اللہ کے رسول نے کہا تھا۔ میں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، میں نے غریبوں کی مدد کی، میں نے یتیموں کی مدد کی، میں نے مسجدوں میں اپنے مال کو لگایا، اس انسان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ ایک انسان وہ ہوگا وہ یہ کہے گا اے اللہ میں نے اس جگہ سے نہیں کمایا جہاں سے آپ کے پیغمبر نے کہا تھا، میں نے حرام مال لیا، میں نے سود لیا، میں نے رشوت لی، میں نے لوگوں پر ظلم کر کے ان سے ان کا مال چھینا، اور میں نے اس جگہ خرچ کیا جہاں اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا۔ میں نے اپنے پیسوں کو شادیوں میں اڑایا، میں نے اپنے پیسوں کو آتش بازی میں لگایا، میں نے اپنے پیسوں کو الیکشن کے موقع پر شرطوں میں لگایا۔ اللہ کہے گا تم نے اس جگہ خرچ نہیں کہا، تم نے اس جگہ خرچ نہیں کیا جہاں میرے پیغمبر نے تم سے کہا تھا۔ اللہ کا حکم ہوگا اس بندے کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا انسان کی طبیعت کے موافق جو حالات ہوتے ہیں اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ بعض حالات وہ ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ وہ حالات یہ ہیں کہ کسی کا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، کسی کے چوٹ لگ جائے، کسی کے عزیز رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، اس موقع پر وہ زبان سے شکوے اور بے صبری کے لفظ نہ نکالے بلکہ صبر کے الفاظ نکالے۔ اللہ کے ایک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام گزرے، اللہ نے انہیں بھرپور مال دیا تھا، ان کی اولاد بھی بہت تھی، ان کے باغات بہت تھے، ان کے بچے بہت تھے، ان پر زندگی گزارنے کی ہر طرح کی سہولیات تھی، ان کی صحت بھی بہت شاندار تھی۔ ایک دن شیطان آیا اور شیطان کہنے لگا یہ اللہ کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں یہ ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اگر ان سے یہ نعمتیں لے لی جائے تو یہ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ کو شیطان کو ذلیل کرنا تھا، شیطان کو رسوا کرنا تھا، اور ایوب علیہ السلام کا صبر رہتی دنیا تک لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے حکم سے ان کا سارا سامان جو تھا، ان کا جو مال تھا، ان کے جو باغات تھے، ان کا جو سامان تھا وہ سارا ضائع ہو گیا۔ جب ان کے اوپر یہ مصیبت آئی انہوں نے اپنی زبان سے بے صبری نہیں کی، انہوں نے ناشکری کا لفظ نہیں نکالا۔ شیطان نے پھر آ کر یہ جملہ کہا یہ اس لیے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ابھی ان کی اولاد تو ہے، اگر ان کی اولاد اس دنیا سے چلی جائے تو پھر یہ ناشکری کریں گے۔ اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد کے اندر ایک بیماری آئی جس سے ان کی ساری اولاد کا انتقال ہو گیا۔ اتنی بڑی آفت کے آنے کے باوجود انہوں نے اپنی زبان سے بے صبری کا لفظ نہیں نکالا، وہ صبر کرتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ شیطان نے کہا ان کے پاس جو صحت ہے،
اگر ان سے یہ صحت لے لی جائے تو یہ شکوے اور شکایتیں کرنے لگیں گے۔ اللہ کے حکم سے ان کے سارے جسم پر چیچک کی دانے کی طرح کچھ دانے نکلے، حتیٰ کہ زبان اور آنکھ کو چھوڑ کر پورے جسم کے اوپر دانے بھر گئے۔ ان میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے ناشکری اور بے صبری نہیں کی، وہ اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ تو شیطان کہنے لگا ابھی تو ابتدا کی بات ہے، جیسے جیسے کچھ دن گزریں گے یا اللہ کی ناشکری کرنے لگیں گے۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے اللہ کی ناشکری نہیں کی۔ شیطان نے دیکھا یہ تو اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، اس کے اوپر اتنے حالات آئے لیکن یہ پھر بھی ناشکری نہیں کرتا۔ شیطان ان کی بیوی کے پاس گیا اور بیوی کے پاس ایک شیطان حکیم کی شکل میں آیا اور آ کر کہا میرے پاس ان کا علاج ہے، میں ان کا علاج کر دوں گا، تمہارے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ایک شرط ہے، میری شرط یہ ہے جس طرح سے تم عرش کے رب کو سجدہ کرتے ہو اس طرح سے مجھے سجدہ کر لو، میں تمہارے شوہر کا علاج کر دوں گا۔ بیوی خاموش ہو گئی اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر پوری بات کہی۔ ایوب علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا تو نے اس سے کیوں نہیں کہا، وہ شیطان اور مردود تھا، وہ مجھے اللہ کے راستے سے ہٹانے آیا تھا، وہ یہ چاہتا کہ میں اپنی زبان سے بے صبری ناشکری کے الفاظ نکالوں، تجھے اسی موقع پر اسے ڈانٹنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے ناشکری نہیں کی۔ شیطان نا امید ہو گیا۔ شیطان کہنے لگا ابھی تو 1 سال گزرا ہے، 2 سال گزرے، جیسے جیسے کچھ سال گزریں گے ایسے ہی ان کی زبان سے شکر کرنا بند کر دے گی، شکوے اور شکایتیں کرنا شروع کر دے گی۔ کچھ زمانے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد شیطان آیا۔ ایوب علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اور دعا کے اندر اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ رہے تھے، اے اللہ یہ بیماری آپ کی طرف سے ہے، اگر آپ نے مجھے اس بیماری میں 100 سال بھی رکھا تو انشاءاللہ میری زبان سے بے صبری اور ناشکری کا لفظ نہیں نکلے گا۔ شیطان شرمندہ ہو کر چلا گیا اور یہ بیماری ان کے اوپر 1-2 دن کی نہیں تھی، 4-5 سال کی نہیں تھی۔ مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے کہ تقریباً ان کی بیماری 18 سال کی تھی۔ 18 سال میں انہوں نے اپنی زبان سے کوئی ناشکری کا لفظ نہیں نکالا۔ 18 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صحت دی اور قرآن مجید کے اندر سورہ صاد کے اندر فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اپنے بندے کو آزمایا، ہم نے ان سے صحت لے لی، ہم نے ان کے بچوں کو لے لیا، ہم نے ان سے ان کی جائیداد کو لے لیا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے انا وجدناہ صابرا، ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، میرا کیا ہی شاندار بندہ تھا، انہو اواب، 18 سال کے عرصے میں اس نے اپنی زبان سے بے صبری کا لفظ نہیں نکالا۔ حضرت فاطمہ بیان کرتی تھی پیغمبر علیہ السلام کے اوپر ایسے حالات آئے، ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں آئیں، کبھی آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی جاتی، کبھی آپ کے اوپر پتھر برسائے جاتے، کبھی آپ کے گلے میں چادر کا پندہ بنا کر کھینچ دیا جاتا، آپ کی گردن زخمی ہو جاتی، لیکن آپ علیہ السلام نے ان ساری تکلیفوں کو برداشت کیا اور بے صبری کا لفظ نہیں نکالا۔ حضرت فاطمہ فرماتی تھی میرے ابا کے اوپر اتنی آفتیں، اتنی مصیبتیں آئیں، اگر وہ ساری مصیبتیں دن کے اوپر ڈال دی جاتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتا، اور اگر یہ مصیبتیں پہاڑ کے اوپر ڈال دی جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے پاس آتے اور آ کر شکایت کرتے، اے اللہ کے رسول ہمیں مشرکین پریشان کر رہے، یہ مجھے گھسیٹتے۔ حضرت بلال شکایت کرتے، کبھی حضرت خباب کہتے، اللہ کے رسول ان سے ایک جملہ کہتے کہ تم سے پہلے اللہ کے پیغمبر آئے، ان کے ماننے والوں کا حال یہ تھا کہ انہیں آرے سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، ان کے 2 ٹکڑے جسم کے ہو جاتے، مگر وہ اپنی زبان سے ناشکری کا لفظ نہیں نکالتے۔ میرے بزرگوں، اگر اس زمانے میں کسی کے اوپر کوئی حالات آئیں، کسی کے اوپر مالی تنگی آئے، کسی کے اوپر قرض کی تنگی آئے، کسی کے اوپر کھانے کی تنگی آئے، اپنی زبان سے ناشکری نہ نکالے۔ جو انسان ناشکری کرتا ہے، جو انسان اپنی زبان سے شکوہ اور شکایت کرتا ہے، حضرت عمر فاروق بیان کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے دنیا کے اندر جتنے بندے، اگر کسی کے اوپر اللہ نے کوئی مصیبت بھیجی تو اس نے اپنی زبان سے اگر کوئی شکوہ اور کوئی شکایت کا لفظ نکالا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں دریائے فرات کے قطروں کی برابر گناہوں کو لکھ دیں گے۔ میرے بزرگوں، اللہ کو ناشکری پسند نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا، ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا،
اللہ کا ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ جن بندوں کا اللہ کے اوپر حق ہے وہ اللہ سے اپنا حق لے لیں۔ مخلوق حیران ہو کر دیکھے گی اللہ کا کس کے اوپر حق ہے جو اللہ سے اپنا حق لے۔ فرشتہ کہے گا دنیا میں جس کے اوپر آفت آئی، دنیا میں جس کے اوپر مصیبت آئی، اس نے اپنی زبان سے اس نے اپنی زبان سے ناشکری نہیں کی، اس نے اپنی زبان سے شکوے اور شکایتیں نہیں کی، اس نے صبر کیا، اس نے تحمل سے کام لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا، ان آنسوؤں کا بدلہ وہ اپنے مالک سے لے لے۔ یہ آنسو اللہ کے اوپر حق ہیں، وہ اپنا حق اپنے مالک سے جا کر لے لے۔ اللہ بندے اللہ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ دنیا میں مجھے غم پہنچا، دنیا میں مجھے تکلیف پہنچی، مگر میں نے بے صبری نہیں کی، میں نے شکوے اور شکایتیں نہیں کی، میں نے صبر سے کام کیا، میرے آنسو نکلے، آپ مجھے میرا بدلہ دے دیجئے۔ اللہ انہیں اتنا اجر دے گا کہ وہ اجر ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ میزان عدل کا میزان قائم نہیں ہوگا، میزان عدل قائم نہیں ہوگا۔ ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر صبر کیا وہ ذرا نکل کر باہر آ جائیں۔ وہ سارے کے سارے لوگ نکل کر باہر آ جائیں گے۔ وہ فرشتہ انہیں جنت کی طرف لے جائے گا اور ان سے کہے گا جنت کے دروازے میں چلے جاؤ۔ وہ لوگ جب جنت کے دروازے کے قریب آئیں گے دیکھیں گے کہ جنت کا دروازہ بند ہے۔ وہ لوگ کہیں گے ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھولو۔ جنت کا دروگا جسے رضوان کہتے ہیں وہ اللہ سے حیران ہو کر کہے گا اے اللہ ابھی تو میزان عدل قائم نہیں ہوا، ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا، یہ آپ کے پاس بندے یہ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا میں ان کے لیے کیا فیصلہ کروں، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولوں یا نہ کھولوں، آپ اس سلسلے میں مجھے حکم دیں۔ اللہ کہے گا یہ حکم میں تمہیں کیا دوں، یہ تو میں نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اتار دیا تھا۔ میں نے قرآن مجید میں کہا تھا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ دنیا میں جسے کوئی تکلیف پہنچے گی، دنیا میں جسے کوئی پریشانی پہنچے گی، وہ شکوے اور شکایتیں نہیں کرے گا، وہ صبر سے کام لے گا۔ یہ وہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں شکوے اور شکایتیں نہیں کیے بلکہ صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے میرا وعدہ یہ تھا کہ میں انہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ فرشتے سے کہے گا ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولو، یہ لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ میرے بزرگوں اگر ہمیں کوئی پریشانی پہنچے گی، اگر ہم صبر کریں گے اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا، اور جو انسان بے صبری کرے گا، جو شکوے اور شکایتیں کرے گا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، شکوے اور شکایتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔